مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، محترم حضرات، پرسوں اور کل آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ کل بتایا تھا کہ بعض شرائط پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح نامہ تیار ہوا۔ شرائط کیا تھے؟ اس میں سے اہم شرائط کا ذکر میں نے کل کیا تھا۔ ایک بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات تھی، بہت اہم شرط تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو قبول فرمایا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر وہاں سے نکل کر، یعنی مسلمانوں کے پاس سے نکل کر کافروں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، چلا جائے گا، تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی مکے والا مسلمان ہو کر ہی صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے گا، مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کو واپس کر دیں۔ اس سخت شرط پر، بلکہ غیر معقول شرط پر کافی حضرات صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے اس کے اوپر نقد و جراحی کی، لیکن خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلحتاً اس شرط کو قبول فرمایا، اور پھر آپ نے وضاحت بھی فرما دی کہ جو آدمی کافروں کا ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے، تو اللہ اس کی حفاظت کرے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی ان سے جا کر ملتا ہے تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ایسے آدمی، وہ جائے اور اسی طرف رہ جائے۔ بہرحال یہ شرطیں طے ہوئی اور صلح نامہ لکھا گیا، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ لکھ دیا تھا۔ اس پر سہیل بن عمرو نے نقد کیا، اعتراض کیا اور اس کو مٹانے کے لیے کہا۔ صحابہ کرام بھڑک گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو مٹانے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی قبول کر لیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ نکال کر وہاں ابن عبداللہ لکھ دیا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو کر صلح نامہ لکھ دیا گیا، دستخط کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دستخط بھی ہوئے، اور ان لوگوں کی طرف سے سہیل بن عمرو کے اور دوسرے لوگوں کے دستخط ہو گئے۔ یہاں تک بات آ کر مکمل ہو گئی، صلح مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اپنے خیموں کی طرف آئے، اور آپ نے حکم فرمایا حضرات صحابہ کو کہ چونکہ اب آگے مکہ جانا نہیں ہے، واپس جانا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، اس سے کہ مکے کے لیے آنے کے واسطے احرام بننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب مدینے سے چلے تھے تو ذوالحلیفہ مقام پر اللہ کے نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی احرام باندھا تھا، وہ احرام اب تک یہاں تھا، اور اس علاقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق 19 دن اور ایک روایت کے مطابق 20 دن تک ٹھہرے تھے۔ اتنے دنوں تک یہ سارے قصے چلتے رہے تھے، اور اس وقت تک بھی اللہ کے نبی بھی اور صحابہ کرام بھی حالت احرام میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کرام نے کہ اپنا احرام کھول دیں اور قربانی کر دیں۔
اور حلال ہو جائے اور پھر ہم اگلے سال آ کر عمرہ کریں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ کرام کی عجیب و غریب حالت ہو گئی. جو اشتیاق تھا کعبے کی زیارت، اس کی وجہ سے وہ بہت بے چین تھے. یہ تو کعبے کی زیارت سے ان کو روکا گیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ شرائط بھی کچھ ایسی طے ہوئی تھی جو شرائط کے حضرات صحابہ کرام کے اوپر بڑی اثر انداز ہو رہی تھی. گویا دب دب کر صلح ہو رہی ہے، گر گر کر صلح ہو رہی ہے، پستی کے ساتھ صلح ہو رہی ہے. حضرات صحابہ کو عجیب احساس ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ تلملا کے رہ گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور کسی کا دل بھی اپنا احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے اعلان تو کر دیا، لیکن صحابہ کرام نے اس پر عمل کی آمادگی ظاہر نہیں فرمائی. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، آپ کو دکھ ہوا کہ بھائی میں تو اعلان کر رہا ہوں کہ احرام کھول دو، اپنی قربانیاں یہاں پر ذبح کر ڈالو اور پھر ہم اگلے سال آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے. یہ ایک پہلا ایسا موقع ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حکم فرمایا ہو اور حضرات صحابہ نے عمل میں ہچکچاہٹ محسوس کی ہو. یہ پہلا موقع تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بھی سخت سے سخت حکم دے دیں، حضرات صحابہ کرام تو اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنا خون قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دو، قربانیاں کر ڈالو، لیکن کوئی اس کے لیے آمدن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور آپ اسی رنج کی حالت کے اندر اپنے خیمے میں گھسے جہاں پر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. اللہ کے نبی افسوس کے ساتھ، رنج کے ساتھ، دکھ کے ساتھ ان سے یہ فرمانے لگے کہ بھائی لوگوں کا کیا حال ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ اپنی قربانیاں کرو، احرام کھول دو، لیکن میری بات کوئی مانتا نہیں. اللہ کے نبی کو جو دکھ ہوا اس دکھ کا اظہار فرما دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام پر اس وقت غم طاری ہے اور حسرت کا اور جو ہے غم کا موقع ہے. ایسے موقع پر ان کی یہ حالت اور ان کا یہ عمل نہ کرنا ایک معذوری سمجھی جائے گی. میری رائے اور مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ بولنے کے بجائے آپ خود ان لوگوں کے درمیان میں جائیں اور آپ خود احرام کھول دیں، اپنی قربانی کر ڈالیں. جب آپ کو صحابہ دیکھیں گے کہ آپ نے خود احرام اتار دیا ہے اور آپ نے قربانی کر دی ہے تو اس کو دیکھ کر سب عمل کرنا شروع کر ڈالیں. بڑا قیمتی مشورہ دیا، حکمت کا مشورہ دیا. دیکھو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مشورہ نہیں لینا چاہیے. ایسا نہیں ہے، عورت کا بھی مشورہ چل سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیشتر حالات کے اندر عورتیں ناقصۃ العقل ہوتی ہیں، جیسے بعض احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر اپنی ازواج مطہرات کے مشوروں پر عمل کر کے دکھایا. اسی عورت مشورہ دے تو یہ نہ کہے بھائی تو عورت ہے، تیرے بات کا کیا جو ہے اعتبار ہے. بعض لوگ اس طرح کے جو ہے تانے دے دیتے ہیں عورتوں کو. لیکن دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کا مزاج اور آپ کا طریقہ کار. جب حضرت ام سلمہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود تشریف لے جا کر آپ اپنا احرام کھول دیں، آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ عمل کرنا شروع کر ڈالیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا. آپ باہر نکلے اور پھر اپنا احرام کھولا اور اس کے بعد اپنی قربانی ذبح فرمائی. جب یہ کیا تو تمام کے تمام صحابہ بلا چھو و چرا عمل کرنا شروع کر دیا.
یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ مسئلہ ہے احصار کا مسئلہ۔ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ آتا ہے، حج کے ابواب کے اندر ایک باب آتا ہے باب الاحصار۔ احصار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمرے کے لیے یا ایک آدمی حج کے لیے نکلا، سفر میں گیا، لیکن بیچ میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکا، رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جیسے یہاں رکاوٹ آ گئی، اللہ کے نبی نکلے تھے، صحابہ نکلے تھے، قریب مکے کے پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پر کفار نے روک دیا اور آپ کو اندر جانے نہ دیا اور پھر واپس ہونا پڑا۔ اس کا نام ہے عربی میں احصار، یعنی روک لگ جانا، روک لگا دی گئی۔ اب وہ روک کسی بھی قسم کی ہو، انسانوں کی طرف سے پیش آئے یا من جانب اللہ پیش آ جائے۔ کبھی من جانب اللہ بھی پیش آ سکتی ہے، مثال کے طور پر جو ہے بیچ میں ہی کوئی بیماری پیدا ہو گئی، آگے نہیں جا سکا، ہاتھ فیل ہو گئے، پیر فیل ہو گئے، وہ کام نہیں کر پائے، کچھ اور ایسا حادثہ پیش آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکا، حج کرنے کے قابل نہ تھا، واپس آنا پڑا۔ اس کا نام ہے احصار۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے اس واقعے میں اس کا سبق ہم کو دیا گیا۔ جو بھی واقعات اللہ کے نبی کی سیرت میں پیش آئے اس کے اندر مسائل، اسی لیے بعض علماء نے کتابیں لکھی، اس کا نام ایسے عنوان سے فقہ السیرہ، سیرت کی فقہ، یعنی سیرت کے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، کیا مسئلہ نکل آ رہا ہے۔ یہاں بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب ایسا حال پیش آ جائے تو آدمی کو وہیں پر احرام کھول دینا چاہیے، اپنی قربانی کر ڈالنا چاہیے، اس طرح وہاں سے واپس ہو جانا چاہیے اور اسے قربانی بھی کرنا ضروری ہے ایسے موقع پر۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا عمل کیا تو تمام کے تمام صحابہ نے عمل کیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے لوٹتے ہوئے مر الزہران ایک جگہ ہے، اب بھی اسی نام سے وہاں پر موجود ہے۔ جب آپ مکے اور مدینے کے درمیان چلتے ہیں تو وہاں پر یہ مر الزہران نظر آتا ہے علاقہ۔ جب وہاں پر پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، سارے کے سارے صحابہ بھوکے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بھوک سے بیدار۔ تھوڑا بہت کچھ کھانا موجود تھا بعض صحابہ کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لا کر دسترخوان پر رکھ دے۔ وہ کھانا اتنا کم تھا کہ 2-4 آدمیوں کے لیے بھی ناکافی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ بھائی کھاؤ۔ اب کھانا جو شروع ہوا تو 1400 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس کے باوجود بھی بچ کے رہا تو لوگوں نے اس کو اپنے اپنے سامانوں کے اندر، توشے دانوں کے اندر رکھ لیا تاکہ آگے کہیں کام آ جائے۔ یہ دوسرا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ظاہر ہوا۔ تو بھائیو، یہاں سے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، اور پھر جب دوسرا سال ہوا تو آپ تشریف لائے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے یہاں پر عمرہ فرمایا۔ جب اللہ کے نبی دوسرے سال آئے تو مکے کے تمام لوگوں نے، جیسا کہ طے ہوا تھا اور شرائط کے اندر موجود تھا کہ مکے کو خالی کر دیں گے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر طواف ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے، وہ علاقہ یہ لوگ صاف کر دیں گے، کوئی ان میں سے نہیں آئے۔ چنانچہ اسی شرط کے مطابق یہ لوگ مکے کو، اس جگہ کو خالی کر کے پہاڑیوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اطراف و جوانب میں کوئی مسجد نام کی چیز نہیں تھی۔ آج جو آپ مسجد دیکھتے ہیں، عالی شان مسجد جو مسجد حرام کے نام سے ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں۔ مسجد حرام جو قرآن نے فرمایا ہے وہ تو کعبے ہی کو فرمایا ہے، کعبے ہی کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، کہاں سے کہاں تک؟
مسجد حرام سے بیت المقدس تک، یہاں جو مسجد حرام کا ذکر آیا ہے، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسجد اطراف و جبال میں نہیں تھی، کھلا میدان تھا اور کعبہ بیچ میں موجود تھا، ادھر ادھر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں موجود تھی۔ بعد میں چل کر یہ مسجد بنائی گئی اور بناتے بناتے اب تو بہت بڑی بن گئی، وہ کعبے کا حصہ تو باہر سے اب نظر بھی نہیں آتا۔ آپ کو کعبہ دیکھنا ہو تو اندر جا کر دیکھنا پڑے گا، لیکن اس زمانے میں تو ایسا تھا کہ کھلا ہوا کعبہ موجود ہے اور چلنے پھرنے والا کہیں سے بھی کعبے کی زیارت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کھلا ہوا یہ میدان تھا، بیچ میں کعبۃ اللہ تھا۔ یہ جتنے کافر لوگ تھے وہ تو وہاں سے ہٹا کر جو پہاڑیاں تھی اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام تشریف لائے اور وہاں پر جو ہے طواف کیا، عمرہ کیا، جو کچھ کرنا تھا کیا، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمل کو مشروع فرمایا۔ رمل کیا ہے؟ رمل یہ ہے کہ طواف کرتے وقت ذرا اکڑ اکڑ کے چلتے، طواف کرتے وقت پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور اکڑ دکھاتے ہوئے مونڈھوں کو ایسا کرتے ہوئے چلنا، اس کا نام ہے رمل۔ اسی وقت رمل مشروع ہوا، اس لیے کہ پہاڑیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پورے کافر دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اور ان کے درمیان میں کسی نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ مسلمانوں کو کوئی بیماری اور بخار آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں، کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس موقع پر رمل کو مشروع فرمایا اور کہا کہ اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلو تاکہ ان لوگوں پر ہمارا روب طاری ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ ایسے چلنے لگے جیسے کہ پہلوان لوگ چلا کرتے، اب وہ چلنے وہاں سے دیکھ کے بولنے لگے، ارے یہ تو بڑے قوی ہیں، یہ تو پہلوان نظر آ رہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بیماری آ گئی ہے، ارے یہ تو اتنے تگڑے ہیں کہ کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کے اوپر روب اور خوف طاری ہو گیا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں رہنے کی جو شرط تھی اس کے مطابق رہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ اور اسی موقع پر حضرت میمونہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، اور آپ نے اس موقع پر کفار کو بھی دعوت دی کہ میرا جو ہے نکاح ہوا ہے اس کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، اس ولیمے میں تم لوگ شریک ہو جاؤ۔ لیکن کافر لوگ شریک ہونے تیار نہیں ہوئے، شرکت انہوں نے نہیں کی۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اسی درمیان میں پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس ہو گئے۔ یہ جو ہے عمرۃ القضاء کہلاتا ہے، قضا والا، یعنی جو گزشتہ سال کرنے کا تھا وہ دوسرے سال میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پورا کیا۔ اس سے بھی مسئلہ نکل آیا کہ اگر کوئی آدمی بیچ میں جا کر احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد واپس ہو گیا تو اسے اگلے سال یا کسی بھی موقع پر اس عمرے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا عمرۃ القضاء۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ تو ہو گیا، صلح ہو گئی اور پھر اس کے بعد صلح کے مطابق زندگی گزرنے لگی، دونوں طرف سے جنگ بندی کا سلسلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پا کر کچھ ایسی شرائط پر صلح فرما لی تھی جو بظاہر صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اور ان کو بھی اس پر اشکال ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ دب دب کر صلح ہو رہی۔ جب ہم ایسے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے جنگ بدر جیتی ہے اور جنگوں کو ہم نے جیتا ہے، اب یہاں بھی کچھ ہو جائے تو ہمیں دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کو اندازہ تھا اور ان کا خیال تھا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام ان دبی دبی شرطوں کو قبول فرما کر صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور قرآن مجید نے اسی واقعے کو فتح مبین سے تعبیر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلح لے کر صلح کر کر وہاں سے نکلتے ہیں، اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔
یہ فتح مکے میں نازل نہیں ہوئی، یہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر آپ کو کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی۔ اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ دبی دبی شرطیں اور اس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے۔ بعد میں حضرات صحابہ نے کہا ہے کہ کتابوں میں تفسیر کے لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین قرار دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اسی کو فتح مبین سمجھنے لگے، اس لیے کہ بعد میں جو واقعات پیش آئے اس سے سمجھ میں آیا فتح مکے کا واقعہ اسی بنیاد پر واقع ہوا۔ اب میں اس کی طرف کچھ اشارے کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دبی ہوئی شرطوں کو قبول فرما کر یہ کوئی غلط کام نہ کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بالکل صحیح ترین کام فرمایا۔ دیکھیے اس شرط، اس صلح کے نتیجے میں 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا کہ کافروں میں اور مسلمانوں میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا، اتنا بڑا فائدہ ہوا، اس سے پہلے تو جو ہے کافر جو تھے مکے کے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ میں کر لیا تھا، جنگوں میں بھی ساتھ کر لیا کرتے تھے، ساتھ جنگوں میں نہیں کیا تب بھی وہ لوگ جنگوں کے ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے مسلمانوں کی طرف نہیں آتے تھے۔ حالانکہ دل میں مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کی توقیر تھی، مسلمانوں سے ملنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی پر قربان ہونا چاہتے تھے، لیکن ان مکے کے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دیں، یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تماشا بنے ہوئے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب اب جنگ بند ہو گئی 10 سال تک، تو ان سارے وہاں کے لوگوں کو موقع ملا اللہ کے نبی سے ملاقات کا، اس لیے کہ اب جنگ بندی ہے، کوئی بھی جنگ جاری نہیں کر سکتا۔ اب یہ لوگ بڑے اطمینان سے اللہ کے نبی کے پاس آنے لگے۔ چنانچہ اسی کے بعد وہ سال آیا جس کو تاریخ کے اندر عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس کے اندر وفود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، ادھر سے آ رہے ہیں لوگ، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور ایسا عجیب و غریب سما بنا ہوا ہے کہ چہار طرف سے دنیا امت کی آ گئی۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اب تک یہ نہیں ہوا تھا، اب تک اس پر بندش لگی ہوئی تھی۔ جب یہ صلح تیار ہو گئی، صلح نامہ تیار ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب جنگ بندی ہو چکی ہے، تو اب وفود آنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر معلومات کرتے تھے، پوچھتے تھے، اللہ کے نبی کی باتیں سنتے تھے، قرآن مجید کو سنتے تھے، آپ کے پیغام کو سنتے تھے، اور آپ کی باتوں کو دیکھتے تھے، آپ کو خود دیکھتے تھے، اور دیکھ کر انتہائی متاثر ہوتے تھے، اور اس طریقے پر ان کے آنے و جانے کے نتیجے میں اسلام پھیلنا شروع ہو، اور اتنا پھیلا کہ اس سے پہلے اسلام اتنا نہیں پھیل سکا جتنا کہ اس صلح کے واقعے کے بعد میں اسلام لوگوں کے درمیان میں پھیلنا شروع ہو۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو بھی بڑا موقع ملا کہ لوگوں کے درمیان میں دین کو پھیلانے کے لیے وفود بھیجا گئے۔ ایک طرف لوگ آ رہے تھے وقت کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ ادھر سے بھی لوگ جاتے تھے لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے حقائق کو پیش کرتے۔ تو دعوت کا ایک نظام شروع ہو گیا، منظم نظام شروع ہو گیا، لوگوں تک بات کو پہنچانا بڑا آسان ہو گیا۔ اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں جنگوں کا سلسلہ تھا، لوگوں نے جنگ برپا کر کے مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں دی۔ اب بڑا فرصت کا موقع نصیب ہوا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ چہار دانگ عالم اسلام کے پھیلنے کے لیے مواقع نصیب ہو گئے۔ یہ دو فائدے ہوئے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے جو اسی کا جز سمجھیے کہ اسی درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اس زمانے کے بادشاہوں کو خطوط لکھوائے،
یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا بہت بڑا حصہ تھا۔ آپ کے مشن کا یوں کہیے کہ سب سے بڑا حصہ تھا کہ جو اس زمانے کے بادشاہ تھے وہ کہیں کے بھی ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بات وہاں پہنچا سکتے ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا نظام بنایا۔ قیصر کے پاس اپنا پیغام بھیجا، کسرا کے پاس اپنا پیغام بھیجا، اور بھی کئی بادشاہوں کے پاس خط بھیجے، صحابہ کرام کو بھیجا، وفد کی شکل میں بھی گئے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اسی میں قیصر کے دربار میں گئے تو اس وقت بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ قیصر کے دربار میں گئے اور اس کو اللہ کے نبی کا خط دیا، واقعہ تو بہت طویل ہے اور بخاری شریف کے اندر بالکل ابتدا ہی کے اندر ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہوا ہے، غالباً دوسرے تیسرے نہیں نمبر کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ جب حضرت دحیہ کلبی نے خط پیش کیا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد معلومات کیے، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ مکے کے اندر ایک پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے ایک خط بھیجا ہے، تو اس نے اس خط کی اور اس خط کے لکھنے والوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے معلومات کیے کہ یہاں مکے کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ بادشاہ کے لوگوں نے جا کر ادھر ادھر معلومات کیے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھی، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، بڑے بدترین کافر تھے، سخت ترین دشمن تھے، اللہ کے نبی کے، اللہ کے اسلام کے بدترین دشمنوں میں تھے۔ وہ وہاں اتفاق سے آئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، تو بادشاہ نے ان کو بلوایا، بلا کر اپنے دربار میں بٹھایا، اور پہلے تو بادشاہ نے کہا، یعنی قیصر روم نے، کہ بھئی تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ اس پیغمبر سے رکھنے والا کون ہے؟ جو مکے میں پیغمبر آئے ہیں ان سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے سامنے لا کے بٹھاؤ۔ ان کو سامنے لا کے بٹھا دیا، جیسے یہ بیٹھے ہیں سمجھو ایسا بٹھا دیا ان کو، اور ان کے جو ساتھی تھے نا ان سب کو ان کے پیچھے بٹھایا لائن سے، 10-15 جتنے بھی آدمی تھے ان کو لائن سے پیچھے بٹھا دیا، ابو سفیان کے بالکل پیچھے۔ بٹھانے کے بعد نے کہا ابو سفیان کو خطاب کرتے ہوئے، میں اس پیغمبر کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنے جا رہا ہوں، جو بھی ہے صحیح صحیح بتاؤ۔ اور پھر جو پیچھے بیٹھے تھے ان سے کہا اگر یہ کچھ غلطی بیان کریں، غلط بیانی کریں تو تم لوگ ٹوک دینا۔ یہ اس انداز سے مجلس جما دی۔ اس کے بعد سوالات شروع کیا، وہ پیغمبر کون ہے، ان کا نسب کیا ہے، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، ان کے مختلف سوالات، 10-12 سوالات اس نے کیے۔ ابو سفیان نے جواب دیا۔ اسی کے اندر ایک سوال اس نے کیا ہے، کیا ان کی اور تمہاری کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ تو کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا ان جنگوں میں کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ جیت گئے تو کبھی ہم جیت گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا انہوں نے کبھی غداری کی ہے، اس پیغمبر نے کبھی غداری کی ہے؟ تو ابو سفیان نے یوں کہا کہ اب تک تو کوئی غداری انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان اس وقت ایک صلح چل رہی ہے۔ یہ وہی صلح ہے۔ اس نے کہا یہ صلح چل رہی ہے، صلح کی مدت چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس صلح کی مدت کے درمیان میں جو ہے اس پر قائم رہیں گے یا کوئی غداری کریں گے، میں یہ تو نہیں بول سکتا۔ یہ انہوں نے کہا۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہی ایک موقع تھا جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نقد کر سکا، ورنہ تو بادشاہ نے مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی غلط بیان نہیں کر دیتا،
کوئی موقع نہیں دیا۔ 12 سوالات جوابات سب ہونے کے بعد بادشاہ پھر کہنے لگا بھائی میں نے تم سے یہ پوچھا تم نے یہ کہا، میں نے یہ پوچھا تو یہ کہا، اس کا جواب تم نے یہ دیا، یہ سب کچھ جو تم نے جوابات دیے نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی نبیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہت تعریف کی، یہاں تک کہ جملے بخاری شریف کے اندر موجود ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میرا بس چلے اور میں ان کی خدمت میں جا سکوں تو میں ان کے پیر دھو کر پانی پیوں گا، لیکن ایمان نہیں لا سکا، وہ نصیب میں نہیں تھا اس کے۔ اس کا بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے اسی بخاری میں، لیکن اس وقت تفصیل میں جانا جو ہے کار دارت۔ میں یہاں پر عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری فرمایا وہ بھی اسی مدت کے اندر اطمینان کی فضا پیدا ہو گئی، دعوت دینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، حقائق کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے میل ملاپ کے لیے، قبیلوں کے ملنے اور جلنے کے لیے بڑے فراوانی کے ساتھ مواقع نصیب ہو گئے، اور اللہ نے دین کو پھیلانے کے ایسے وسیع پیمانے پر یہاں پر سلسلے جاری فرما دیے کہ چند سالوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی۔ یہ ہے وہ حکمت جس کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دبی شرطوں کو قبول کیا۔ یہ ظاہراً دبنا ہے، حقیقت میں ابھرنا ہے۔ یہ ظاہراً تو دبنا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ ابھر گئے، دین ابھر گیا، دین پھیل گیا، حقائق پھیل گئے، اسلام پھیل گیا، بادشاہوں تک پہنچ گئی بات۔ یہ وہی حدیث جو ابھی سنانا تھا آپ کو، ابو سفیان والی حدیث، جب بادشاہ نے سوال جواب کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر جملے کہے اور یہ بھی کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں آج میرے قدم ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے جہاں آج میرے قدم ہے یہ قدم کی جگہ بھی وہ قبضہ کر لے گا، یعنی مطلب میری حکومت بھی ان کے قبضے میں چلی جائے گی، میرا تو یقین ہے۔ جب ایسے بلند الفاظ اس نے کہے تو ابو سفیان کی تو حالت غیر ہونے لگی، ابو سفیان حیران اور پریشان ہو گئے اور باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا ارے بھائی ان کا تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، جب ہم نے ان کو نکالا تھا تو کہاں تصور تھا اس کا، جب مکے سے حضور کو نکالا تھا ان لوگوں نے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بادشاہوں کے پاس حضور پہنچے، بادشاہوں تک اللہ کے نبی کی بات پہنچی ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کے سپر پاور، ان کے درباروں کے اندر اللہ کے نبی کی باتیں ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، آپ کے مقام کا، عظمت کا بیان ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے جو ہے حوصلے پست ہونے لگے اور کہنے لگے ان کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، میں کہہ رہا تھا یہ حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر تو دبنا ہے لیکن حقیقت میں ابھرنا ہے۔ اللہ نے اس کو، اسلام کو ابھرنے کا ان سالوں کے اندر بڑا موقع عطا فرمایا۔ طے تو ہوئی تھی 10 سال کی مدت، جنگ نہیں ہوگی، اسلام اسی چند سالوں کے اندر 2-3-4 سالوں کے اندر ابھرتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد خود ان کی طرف سے غداری ہوئی، خود مکے والوں کی طرف سے غداری ہوئی، اور غداری کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10,000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ اس کا نام ہے فتح مکہ۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوا کرتا۔ اب میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ فتح مکہ کا کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیوں پیش آیا تھا، کس طرح پیش آیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا عظیم الشان واقعہ ہے تاریخ نبوی کا، سیرت نبوی کا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے اور سیرت کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔